دونوں مسئلے بڑے اہم ہیں اور قابل ذکر ہیں جو کہ سوال کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران کوئی زہریلا جانور قریب آ جائے تو کیا نماز توڑ کر اسے مارنا درست ہے یا نہیں، یعنی اس کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں اس کی دو اہم صورتیں ہیں جو فقہاء اکرام نے صراحت کے ساتھ لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس زہریلے جانور کو بغیر عمل کثیر کے، یعنی عمل کثیر نہیں کیا جا رہا بلکہ معمولی سے عمل کی وجہ سے اسے مارا جا سکتا ہو تو مار لیا جائے، وگرنہ دوسری صورت فقہاء اکرام نے یہ بیان کی ہے، لکھی ہے کہ اگر عمل کثیر کرنا پڑتا ہے تو پھر زہریلے جانور کو جو مارنے کے لیے نماز کو توڑ دیا جائے، اور نماز کو توڑ دینا جائز ہے اور پھر اس زہریلے جانور کو مار لیا جائے اور نماز جو ہے دوبارہ پڑھی جائے۔ بہرحال یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ سوال کیا گیا ہے کہ نماز کے اندر اردو کے اندر، یعنی اردو زبان میں یا اپنی زبان میں، ہر ایک بندے کی اپنی اپنی بولی اور اپنی زبان ہوتی ہے، کوئی پشتو والا ہوتا ہے، کوئی پنجابی ہوتا ہے، کوئی ہندکو والا ہوتا ہے۔ بہرحال عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نماز کے اندر دعا پڑھنا کیا جائز ہے یا نہیں، یعنی التحیات میں آخری قاعدہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ دعا اردو کے اندر یا کسی اور زبان میں یعنی عربی کے علاوہ پڑھی جائے تو کیا جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں اگر آپ نے وہ دعائیں جو احادیث مبارکہ سے منقول ہیں یا قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہوا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور دعا اردو میں یا کسی اور زبان میں پڑھ لی تو یاد رکھو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ ایسی نماز نہیں ہوگی جس کے اندر اردو میں یا کسی اور زبان کے اندر جو ہے دعا اللہ سے مانگی جائے تو اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ وہ دعائیں جو حدیث مبارکہ میں جن کا ذکر آیا ہے یا قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے، ان دعاؤں کا مانگنا نماز کے اندر یہ اہم ہے۔